آج کی ہماری اور آپ کی یہ بزم نورانی سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ محفل میں ہم سب کی حاضری محفل کو قبول کر لے اور مولا اس محفل میں آنے والے تمام بھائیوں کی دل جائز مراد اللہ پوری فرمائے۔ حضرت سرکار سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور اہل بیت اطہار کے 10ویں امام ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک ماہ رجب کی 13 تاریخ ہجری 214 مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک سے بچپن ہی سے عجیب و غریب کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، لہٰذا جب آپ کی ذات کی برکتیں مدینے کی عوام دیکھتی تھی تو آپ کی محبوبیت اور مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ متوکل عباسی جس کا نام ہے، اس نے جب اس انداز پر آپ کی فین فالوئنگ کو دیکھا، لوگوں کا آپ کی طرف آنا دیکھا، تو اس کو ڈر لگنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں یہ عوام میرے خلاف ہو جائے اور میری سیٹ چلی جائے، کیونکہ یہ بنو عباس کے خاندان کا خلیفہ تھا۔ تو خلیفہ متوکل عباسی نے حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ شاہی آرڈر، یہ شاہی حکم اس نے جاری کیا کہ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے عراق بلا لیا جائے اور عراق میں ایک جگہ ہے سرمن رائے جس کو ابھی سامرہ کہا جاتا ہے، وہاں آپ کو رکھا جائے۔ چنانچہ خلیفہ کے حکم پر حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک سے سامرہ عراق بلا لیا گیا اور وہاں آپ کو رکھا گیا۔ سامرہ ایک ایسی جگہ تھی اس وقت جب آپ آئے تھے جو بالکل غیر آباد، کوئی وہاں رہتا نہیں تھا، چاروں طرف ویرانہ۔ جب سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سامرہ تشریف لائے تو آپ کے ایک ساتھی غلام جن کا نام ہے صالح بن سعید، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے امام، یہ خلیفہ وغیرہ سب آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، یہ سب آپ کو تکلیف دینے کے در پہ ہیں، اس لیے آپ کو مدینہ سے عراق اور عراق کے سامرہ میں رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں کوئی آبادی نہیں، چاروں طرف ویرانہ ہے، کوئی خوشنما ماحول نہیں، کیسے رہیں گے ہم یہاں؟ جب آپ کے خادم حضرت صالح نے یہ کہا تو دیکھیں سیدنا امام علی رضا کی ذات میں برکتیں کتنی تھی اور کیا منصب و مرتبہ۔ اور دوستو، کرامت کہتے اسے ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت کا میننگ یہ ہے آدمی کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ جب آپ کے غلام نے کہا یہ غیر آباد جگہ، ویران جگہ، اور یہاں رہیں گے ہم، جب غلام نے حضرت صالح نے یاد کیا تو سیدنا امام علی رضا نے فرمایا کہ اے صالح، تم ابھی تک عالم اسباب میں پھنسے ہوئے ہو۔ اور اتنا فرما کر حضرت امام علی نقی نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ کو اٹھا کر جیسے ہی اشارہ کیا، فوراً خوشنما باد اپنے آپ اٹھ کے نکل گئے۔ ادھر اشارہ کیا تو ندیاں اور نہریں بہنے لگی، ادھر اشارہ کیا تو محل اپنے آپ تعمیر ہو گئے، صرف ہاتھ کے اشارے میں نے پہلے ہی کہا کرامت اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ ہاتھ کے اشارے میں باغ بھی اگ گئے، پھول بھی آ گئے، ماحول اچھا ہو گیا، نہریں بہنے لگی، ادھر دیکھو تو محل تیار ہو گئے۔ آپ کے یہ خادم حضرت صالح دیکھ کر حیرت میں ہیں،
ان کا چہرہ دیکھ کر امام علی نقی نے فرمایا صالح تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو رب کا ہم لوگوں پہ کرم ہے کہ ہم جدھر جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہا کرتی ہیں، ہم کو غیر آبادی اور ویرانے سے ٹینشن نہیں ہے، یہ سہولتیں تو ہمارے قدموں کی دھول ہے۔ یہ شان حضرت سیدنا امام علی نقی کی ہے جو بہار آج سامرہ میں ہے، یہ آپ کی کرامت کا صدقہ۔ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سامرہ کے قریب ایک گاؤں میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی، دیہات کے رہنے والے کو اعرابی کہتے تھے، ایک اعرابی آپ کو ڈھونڈتا ہوا اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ جب آپ کی بارگاہ میں اعرابی آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیوں یہاں آئے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ سرکار میں آپ کے باپ دادا کا پرانا چاہنے والا ہوں اور آپ کے خاندان اہل بیت کا سچا عقیدت مند ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ مجھ پر قرضہ بہت ہو گیا ہے اور اتنا قرض مجھ پہ چڑھ گیا ہے کہ اس کو میں اتار نہیں سکتا، اور نہ ہی ایسا کوئی آدمی مجھے نظر آتا ہے جو میری مدد کرے، میرے اس بوجھ کو ہلکا کرے، اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور آپ سخی ابن سخی، کریم ابن کریم ہیں، مخدوم ابن مخدوم ہیں، آپ کرم فرمائیں، آپ کی چوکھٹ کا پرانا غلام ہوں، کوئی ایسا انتظام کرے کہ میرا اتنا، اب جتنا ان کا قرض رہا ہو بہت زیادہ تھا، یہ اتر جائے۔ جب آپ نے یہ سنا تو فرمایا گھبراؤ مت، اور آپ نے اس کو اپنے پاس اس ایک رات کے لیے روک دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اس اعرابی کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے کہ دیکھ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا، میرے قول کے خلاف کام مت کرنا۔ تو وہ کہتا ہے حضور بے شک جو آپ فرمائیں گے غلام وہی کرے گا، خلاف ورزی نہ ہوگی۔ اس کے بعد سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ قلم منگایا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ آپ لکھتے ہیں کہ اس اعرابی کو اتنا پیسہ دیا جائے جو اس کے قرض سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ اس کو بہت سارا پیسہ ادا کرنا ہے۔ یہ 2-3 جملے آپ نے لکھے اور وال کے اس کو دے دیا، کہا اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، اور جب میں سامرہ واپس آؤں تو میرے پاس میری خانقاہ پہ میری چوکھٹ پہ آنا، اور اس وقت وہاں آ کر مجھ سے کڑک لہجے میں بات کرنا اور کہنا قرض کے ادائیگی کا مطالبہ اور خط پیش کر دینا۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ گیا اور چلا گیا۔ چنانچہ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گاؤں سے تھوڑے دنوں کے بعد سامرہ واپس آئے تو آپ کی محفل سجی ہوئی ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، چاہنے والے عقیدت مند سب آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، مجمع ہے کہ وہ اعرابی بھی آ گیا اور سکھانے کے مطابق اس نے آپ سے سخت لہجے میں بات کرنا شروع کی اور قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا اور خط بھی پیش کیا۔ حضرت نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، وہ کڑک لہجے میں بات کر رہا ہے تاکہ پبلک کو پتا چل جائے۔ آپ ہی نے سکھایا تھا تاکہ عوام کو پتا چل جائے۔ عوام نے پوری ڈیٹیل جان لی بات چیت میں، اور آپ نے کہا جا تیرا قرض ادا ہو جائے گا، پھر اس کو رخصت کر دیا۔ اب یہ بات جب عوام کے بیچ میں ہوئی تو سامرہ میں پھر یہ بات وائرل ہو گئی، لیک ہو گئی کہ آج امام کی محفل میں ایسا آدمی آیا تھا اور بڑے تلخ لہجے میں امام کو بول کے گیا ہے کہ قرض ادا کرو۔ یہ بات جب خلیفہ متوکل عباسی کے پاس پہنچی تو اس نے آپ کی بارگاہ میں 30,000 درہم بھیجے۔ خلیفہ نے آپ کی بارگاہ میں 30,000 درہم بھیج دیے، اس نے بھیجے، آپ نے اٹھا کے اعرابی کو دی دیے، یعنی اس انداز پر آپ نے اس کا قرض ادا کروایا، اس کو دیے، کہا لے جا کر اپنا قرض ادا کر دے، اور جو بچ جائیں اپنی فیملی والوں پہ خرچ کرنا۔ وہ شکریہ ادا کر کے بولتا ہے ابن رسول مجھے تو اس کے تیسرے بھاگ کی بھی امید نہیں تھی، یا میں تو تیسرے بھاگ کی امید لگا کے آیا تھا، لیکن بے شک اہل بیت کی چوکھٹ کا یہ وتیرہ تھا کہ آنے والے کو نہ نہیں کہا جاتا، کیسی بھی سچویشن ہو، کیسا بھی ماحول ہو،
وہ کچھ نہ کچھ کر کے جب آ گیا ہے چوکھٹ پر تو فکر اہل بیت کی یہی ہے کہ یہ خالی نہیں جائے گا، اس کی مراد پوری ہو کر کے جائے گا۔ یعنی اس انداز پر یہ اہل بیت کے گھرانے کی ریت ہے۔ سرکار امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں میں وہ تاثیر تھی کہ ایک مرتبہ آپ ایک کسی کی دعوت ولیمہ میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے شرکت فرمائی۔ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ایک آدمی ایسا تھا جو بہت ہی بےہودہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا۔ آپ کے اس تیور کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تو ہنسی مذاق میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اور تو خدا کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 3 دن کے بعد تو قبر میں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 دن کے بعد تو قبر میں ہوگا۔ اور ہوا یہ کہ وہ کھانا کھا کے اپنے گھر گیا تو تیسرے دن انتقال ہوا۔ یہ ان اہل بیت کے علم کا عالم ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ خلیفہ متوکل عباسی کے پاس ایک مرتبہ اپنے یہاں بھارت، انڈیا، ہندوستان کا رہنے والا ایک جادوگر پہنچا سامنا عراق میں۔ ہندوستان کا رہنے والا اس وقت یہاں کا کوئی گیا ادھر، اور متوکل خلیفہ عباسی کے پاس وہ رہنے لگا۔ اب وہ جادو کے الگ الگ کرشمے وہاں بتاتا تھا۔ ایک دن خلیفہ متوکل عباسی نے جادوگر جو بھارت کا تھا اس سے کہا، اگر تو امام علی نقی کو زیر کر دے، معاذ اللہ ان کو ہرا دے، ان کو پریشان کر دے، تو تجھے 1000 دینار تحفے میں دوں گا، انعام میں دوں گا۔ اب 1000 دینار اس کو بہت بڑی قیمت ہوتی تھی، تو وہ کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ امام علی نقی کو اپنے گھر دعوت پہ بلائیں اور پتلی پتلی روٹیاں بنوائیں، اور جہاں امام کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ان کے بغل میں، ان کے پہلو میں مجھے بٹھائیں۔ خلیفہ نے آپ کو دعوت بھجوائی کہ آج آپ کا میرے گھر کھانا ہے۔ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور بالکل پلاننگ کے مطابق خلیفہ نے پتلی روٹیاں بنوائی، دسترخوان بچھایا، کھانے کو رکھا۔ امام سے فرمایا کہ حضور تشریف رکھیں۔ جب آپ بیٹھے تو آپ کے بغل میں ہندوستانی جادوگر کو بٹھایا گیا، اور جب کھانا شروع ہوا تو سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو وہ جادو سے اشارہ کرتا روٹیاں کھسک کے دور چلی جاتی۔ آپ نے پھر ہاتھ بڑھایا، اس نے پھر اشارہ کیا، روٹیاں پھر دور چلی گئی۔ تیسری بار آپ نے پھر روٹی لینے کی کوشش کی، پھر اس نے جادو کا کرشمہ دکھایا، روٹی دور چلی گئی۔ 3 مرتبہ اب اس نے اپنے جادو سے آپ نے یہ گستاخی جب کی تو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہنسنے لگے۔ لوگوں کا ہنسنا تھا کہ سیدنا امام علی نقی کو جلال آ گیا۔ آپ پر عالم جلال کی کیفیت طاری ہوئی، اور روایت بتاتی ہے کہ اس وقت خلیفہ کے دربار میں ایک قالین بچھی ہوئی تھی، اور اس قالین کے اوپر ایک شیر کی تصویر تھی۔ آپ نے عالم جلال میں کہا اس تصویر سے کہ اٹھ کے کھڑا ہو، اس جادوگر کو پکڑ لے۔ بس آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلنے تھے کہ تصویر کا شیر اصلی شیر بن کے کھڑا ہو گیا، اور جادوگر کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر کے اس کو مار گرایا۔ جب شیر اس کو دبوچ رہا تھا تو خلیفہ پیچھے سے چلا رہا تھا کہ حضرت اس کو بچا لیجئے، مگر آپ کی زبان سے یہی جلال بھرے جملے نکلے کہ قسم خدا کی اب اس جادوگر کو تیری آنکھ کبھی نہیں دیکھے گی۔ یہ آپ کی زبان کا اثر ہے کہ تصویر کو بھی وہ آرڈر کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ شان حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کے والد محترم جب سرکار سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس وقت آپ کی عمر صرف 6 یا 7 سال کی تھی، صرف یہ 6 یا 7 سال کی۔ اتنی کم عمر میں حضرت امام علی نقی مسند امامت کے اوپر جلوہ فرما ہوئے، اتنی کم عمر میں اپنے والد کی گدی کے وہ جانشین ہوئے اور مسند امامت پر آئے۔ میراث الاسرار میں ہے کہ وہ کثیر علوم جو خانوادہ اہل بیت کو پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے ہیں، اب علوم الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ٹاپک ہوتے ہیں، اس کو
پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے مدرسوں میں، میں صرف سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سبجیکٹس ہوتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، کثیر سبجیکٹ، کثیر علوم جو خاندان اہل بیت کے لیے خاص ہے، اور اس خانوادے کو ملتے کہاں سے ہیں؟ حضور کی بارگاہ سے۔ اور کیسے ملتے ہیں؟ پڑھانے سکھانے سے نہیں، میراث الاسرار میں ہے کہ باپ کے وصال کے بعد بیٹا جیسے ہی مسند امامت پر آتا ہے، اس کے مسند پہ آتے ہی باپ کے طرف سے اپنے آپ منکشف ہو جاتے ہیں، اپنے والد کی طرف سے وہ سارے علوم خانوادہ اہل بیت کو مسند امامت پر آتے ہی ان کے والد کی طرف سے منکشف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور زہر کے اثر سے 11 ربیع الاول ہجری 254 جمعہ کے دن آپ نے وصال فرمایا، اور وصال پاک کے وقت آپ کی عمر صرف 40 سال تھی۔ صرف 40 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی ہے، اور آپ کا مزار مبارک عراق کے سامرہ میں ہے۔ اور اللہ اکبر، کیا شان اللہ نے بخشی۔ صوفیاء کرام کا قول آج بھی بڑا مشہور ہے، اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں اوتھنٹک کتابوں سے میں خود ثابت کر کے اس کو بتا سکتا ہوں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے اپنی زندگی میں سامرہ کی سرزمین پر امام علی نقی کے دربار کو جا کے دیکھ لیا، اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ صوفیاء کرام کا قول آج بھی مشہور ہے کہ سامرہ کی سرزمین پر امام علی نقی کے دربار میں اگر مومن پہنچ گیا ہے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نواز دے گا۔ ہم تحدیث نعمت کے طور پہ کہنے الحمدللہ ان کے صدقے ان کے چوکھٹ پر حاضری کی ہے۔ عزیزی عمران بھائی، جنید بھائی بیٹھے ہوئے، ہم سب ساتھ میں حاضر ہوئے تھے، بس دعا کرتے ہیں ہم اس لائق تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے صدقے جہنم سے بچائیں، جہنم کے عذاب سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ اس دربار کی برکتوں سے ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائیں۔ یہ شان حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب آئیے سرکار سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے 11ویں امام ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک 13 رجب بروز پیر مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کو عسکری کے لقب سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امام علی نقی کا بھی لقب ہادی عسکری تھا، اور آپ کے بیٹے حضرت حسن عسکری کا بھی جو لقب ہے، نام تو حسن ہے لیکن عسکری آپ کا لقب ہے، اور اسی سے آپ مشہور ہیں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت محمد علی بن ابراہیم، حضرت محمد علی بن ابراہیم، محمد علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت نام سنا تھا، لیکن ہم کبھی ان سے ملے نہیں تھے، صرف ان کا چرچا سنا تھا۔ محمد علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہماری لائف میں ایک موقع ایسا آیا کہ ہم پر روزی تنگ ہو گئی، یعنی نوکری روزی روزگار نہیں چلتا تھا، پیسوں کی کمی تھی، اور بڑے پریشان تھے، گھر میں اناج بھی نہیں تھا۔ تو حضرت محمد علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے بیٹے نے مل کے آپس میں طے کیا کہ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ اگر وہ کرم فرما کر ہم کو 500 روپے عطا فرمائیں، دیکھیں یہ پلاننگ کر کے جا رہے ہیں باپ بیٹا، اگر وہ کرم فرما کر ہم کو 500 روپے عطا فرما دیں تو ہم 200 روپے کے کپڑے خریدیں گے، 200 روپے کا اناج خریدیں گے، اور 100 روپے کا دوسرا گھر کا سامان خریدیں گے۔ اور اگر انہوں نے 300 روپے عطا فرمائے تو 100 روپے کے کپڑے خریدیں گے، 100 روپے کا اناج خریدیں گے، اور جو 100 روپے بچیں گے اس سے گدھا خریدیں گے۔ اس وقت لوگ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ پلاننگ باپ بیٹا نے بنائی، اور علی بن ابراہیم اور ان کا بیٹا محمد، یہ دونوں حضرت سرکار سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانِ مبارک پر پہنچے۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو روب و جلال اتنا تھا کہ اندر جانے کی ان کی ہمت نہیں۔ دیکھیں پہلی ملاقات ہے، نہیں دیکھا امام کو، پہلی بار آئے ہیں، تو وہ وہیں رک گئے۔ بس ان کا رکنا تھا کہ اندر سے ان کا غلام آیا، اور غلام نے نام لے کے فرمایا کہ علی بن ابراہیم اور ان کا بیٹا محمد اندر آ جائے۔ علی بن ابراہیم
اور ان کا بیٹا محمد اندر آ جائے۔ چنانچہ یہ دونوں باپ بیٹا سلام کر کے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی بن ابراہیم، اب تک کس وجہ سے، کس چیز نے تم کو میرے پاس آنے سے روک دیا تھا؟ اب ان کی حالت خستہ تھی، اچھی حالت نہیں تھی، تو ادب سے عرض کرتے ہیں سرکار میری اس حالت میں مجھے آپ کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی تھی، اس لیے میں نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں سلام کر کے بس بیٹھے ہی رہے۔ آئے تھے 500 یا 300 مانگنے، لیکن روب و جلال اور وجاہت اتنی تھی کہ امام حسن عسکری کی بارگاہ میں ان کی زبان نہ اٹھ سکی، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں باپ بیٹا اجازت لے کر باہر چلے گئے، کچھ بات نہیں کی اور سلام کر کے نکل گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ دونوں کا سلام کر کے باہر نکلنا تھا کہ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام پیچھے سے آواز لگاتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد اس غلام نے سب سے پہلے ان کے والد علی بن ابراہیم کو ایک تھیلی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا ہے اس تھیلی کے اندر 500 دینار ہیں، 200 کے کپڑے خریدنا، 200 کا اناج خریدنا اور 100 روپے کا دوسرا سامان خریدنا۔ اس کے بعد ان کے غلام نے دوسری تھیلی ان کے بیٹے محمد کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ امام پاک نے کہا ہے اس میں 300 دینار ہیں، 100 روپے کے تو کپڑے خریدنا، 100 روپے کا اناج خریدنا، اور جو 100 روپے بچ جائے اس سے گدھا خرید لینا۔ یہ تو 500 300 دونوں میں سے کوئی ایک کے معاملہ لے کر آئے تھے، امام نے دونوں کو عطا فرما دیے اور ڈیٹیل بھی بتا دی کہ تم کو کیا کیا لینا ہے۔ یہ نظر، یہ عنایت کرنے کے بعد آپ کے غلام نے ایک اور بات کہی کہ تمہاری لائف آگے سکون سے گزرے، اس کے لیے امام نے فرمایا ہے اگر زندگی میں خوشی اور سکون چاہتے ہو تو کبھی پہاڑی علاقے کی طرف مت جانا، وہاں پہ مت بسنا، بلکہ ان کے غلام نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمانا جاؤ تم دونوں اس دشا میں چلے جاؤ۔ یہاں امام نے حکم فرمایا ہے، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ان کے غلام کے بتائے ہوئے دشا میں جب دونوں باپ بیٹا گئے تو وہاں تو پہنچے تو اشرفیوں سے مالا مال ہو گئے، اشرفیوں سے مالا مال ہو گئے۔ یہ خانوادہ نبوت کی عطا ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ وہ کیا ان کی نسلوں تک کو ختم نہ ہوگا۔ یہ ان کے دربار کی شان ہے، یہ ان کی چوکھٹ کی عظمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہزادوں کا ہم کو صدقہ عطا فرمائے۔ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسن عسکری کا جو دور پاک ہے وہ خلیفہ مستعین کا ہے، اس دور کے خلیفہ کا نام تھا مستعین۔ روایت بتاتی ہے کہ خلیفہ مستعین کے پاس جو ہے ایک کھچر تھا، کھچر سواری کا جانور، اور اتنا شرکس تھا وہ کہ وہ کسی کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی قریب چلے جائے اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کی جان کا خطرہ، وہ کھچر اس کو موت کے گھاٹ اتار کے آفت میں مبتلا کر دے، ایسا جانور وہ کھچر تھا، اور اس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ اب خلیفہ مستعین جو ہے کھچر کو دیکھ کے پریشان کہ اس کا کیا کیا جائے، یہ میں نے منگوایا ہے۔ تو خلیفہ مستعین کے درباریوں میں سے کسی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ اے خلیفہ تو امام حسن عسکری کو مصیبت میں کیوں نہیں ڈال دیتا؟ ہر دور کے خلیفہ ان کے دشمن ہوئے شہزادوں کے، یہ سب حسد تھا، یہ سب جلن تھا ان کی عظمتوں کو دیکھ کر کے۔ تو درباری نے مشورہ دیا خلیفہ کو کہ یار یہ کسی کے اوپر، اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، تو امام کو بلا کے دے دے اور ان کو مصیبت میں ڈال دے، امام کے حوالے کر دے اور ان کو آفت میں مبتلا کر دے۔ اس کے بعد درباری کہتا ہے خلیفہ ان کو بلا کے بول کہ حضرت آپ اس میں سواری کریے، تجھے اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ فرما بردار ہو جائے گا، اور اگر فرما بردار نہیں ہوا تو ان کو آفت میں مبتلا کر دے گا، ان کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ تو درباری کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خلیفہ مستعین نے سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب آپ تشریف لائے
تو اس نے دکھاوے کے طور پہ بڑا ادب احترام کیا آپ کا، اور پھر کھچر کو بلا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب کھچر سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کے پشت پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ ایک ہی بات روایت بتاتی ہے کہ کھچر کے پشت پہ آپ کا ہاتھ لگنا تھا، اسی وقت کھچر کا پورا جسم پسینے سے بھر گیا، اس کو پسینہ آ گیا۔ اب پسینہ جب آیا تو خلیفہ مستعین آپ سے کہتا ہے حضور کرم فرمائیں، اس کو لگام آپ لگا دیجیے۔ لگام نہیں لگا سکتا تھا کوئی، کیونکہ وہ سب کو مارتا تھا، تو آپ نے لگام لگا دی بڑی آسانی سے۔ پھر کہا حضور اس کی زین بھی کس دیجیے، آپ نے زین بھی کس دی، اور پھر خلیفہ نے کہا اب آپ ہی اس پر سواری فرمائیے پہلے۔ چنانچہ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھچر پہ اوپر سوار ہو گئے، اور اسی کے دربار میں اس کو بہت دوڑایا آپ نے۔ آپ خود اس کے اوپر بیٹھے اور اس کے دربار میں کھچر کو آپ نے بہت دوڑایا۔ جب کھچر رکا امام حسن عسکری اترے، جب اترے تو خلیفہ نے پوچھا حضور یہ کھچر کیسا لگا آپ کو؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر کھچر نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر کھچر نہیں دیکھا، ان کے بس کا تو تھا نہیں۔ تو خلیفہ بولا اچھا یہ میں آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں، نذرانے میں پیش کرتا ہوں، لیکن اصل میں راز یہ ہے تھا تو وہ شریف جو بھی اس کے پاس جاتا اس کو جان کا خطرہ ہو جاتا تھا، لیکن یہ امام حسن عسکری کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ کا ہاتھ لگنے سے جو اس کے بدن میں پسینہ آیا، پسینہ نہیں نکلا ساری سرکشی نکل گئی، پسینہ نہیں نکلا ساری سرکشی نکلی۔ یہ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ آپ کی سیرت پاک کے اندر ملتا ہے کہ ایک شخص تھے جن کو اپنے کسی مسئلے کا جواب چاہیے تھا، انہوں نے سوچا کہ سوال لکھ کر میں امام حسن عسکری کے پاس بھیجوں اور وہ میرے سوال کا جواب بھی دے، لیکن اس آدمی کے دل میں دوسرا یہ خیال تھا کہ میں ایک علاج بھی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کون سا علاج؟ کہ باری باری سے جو بخار آتا ہے، چوتھے دن پہ جو بخار آتا ہے اس کا علاج بھی حضور بتا دیجیے۔ یعنی ایسا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ آدمی دوائی کراتا ہے، 2-3 دن تک ٹھیک رہتا ہے، پھر بخار آتا ہے، 2 دن ٹھیک رہا پھر بخار آتا ہے، یعنی باری باری سے جو بخار آتا ہے۔ یہ تکلیف بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے، رپورٹس کروانے کے بعد بھی ایک بخار کی باری ہو جاتی ہے کہ 2-4 دن کے بعد بخار آتا رہتا ہے، تو 4 دن کے بعد والا بخار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مسئلہ بھی پوچھوں اور عرض بھی کروں کہ سرکار یہ جو باری سے بخار آتا ہے اس کے بارے میں کوئی علاج عطا فرما دے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے اپنا سوال لکھا، سوال تو لکھا لیکن بخار کا علاج پوچھنا بھول گئے، اس لیٹر میں بخار کا علاج پوچھنا وہ بھول گئے، بس سوال لکھ کے بھیج دیا۔ سوال جب سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو سیدنا امام حسن عسکری نے اس کے سوال کا جواب تو لکھا، لیکن سوال کا جواب لکھنے کے بعد آپ آگے لکھتے ہیں کہ تیرے مسئلے کا جواب تو یہ ہے، لیکن تیرے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ چوتھے دن پہ جو بخار آتا ہے اس کا میں حضرت سے علاج پوچھوں گا۔ تو سن قرآن مجید کی آیت کریمہ، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، قرآن مجید کی آیت کریمہ یا نار کونی بردم و سلاما، اس آیت کریمہ کو کاغذ پہ لکھ کے مریض کے گلے میں ڈال دینا، اس کو شفا ہو جائے گا، پھر اس کو بخار نہیں آئے گا۔ آپ کے اس واقعے سے یہ علاج آج ہم سب کو بھی مل گیا کہ جس کی باری کا بخار نہ اترتا ہو وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ یا نارو کونی بردم و سلامن کو کاغذ پہ لکھ کر اگر مریض کے گلے میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور اس کا تجربہ ہمارے پاس ہے، وہ اس لیے میں تہدید سے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس خاندان کا یہ صدقہ ہے کہ اس آیت کے تعویذ کی اجازت بزرگوں سے مجھے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ شان حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ آپ کو بھی خلیفہ
اپنے وقت کے خلیفہ نے آپ کو بھی زہر دیا تھا، اور زہر کے اثر سے ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ یا ماہ ربیع الاخر کی 8 تاریخ میں آپ کا وصال پاک ہوا، اور آپ کا مزار مقدس اپنے والد محترم سیدنا علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سامراہی میں ہے۔ اور جب آپ نے وصال فرمایا اس وقت آپ کی عمر صرف 28 یا 29 سال تھی۔ یہ اہل بیت اطہار کے 11ویں امام سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک۔ آئیے اب سرکار سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، جن کا آنا باقی ہے، وہ آئے گی اور قیامت آئے گی، ان کی آمد ہوگی اور قیامت قریب آ جائے گی، بے حد قریب۔ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہوگا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ کا نام ہوگا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نسباً حسنی سید ہوں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوگی، اور اپنی والدہ کی طرف سے کچھ رشتہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوگا۔ والد کی طرف سے فاطمی ہوں گے، ماں کی طرف سے عباسی ہوں گے، اور آپ کا ظہور مکمل 40 سال کی عمر ہوگی۔ آپ کا ظہور جب ہوگا، جب بات کھلے گی کہ یہ امام مہدی ہے، اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہوگی، یعنی اس کے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ مخفی ہے آپ کا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کا ظہور ہوگا، اور آپ کی مدت امامت 7، 8 یا 9 سال ہوگی۔ اس کے بعد آپ وصال فرما جائیں گے، اور اللہ اکبر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اوتھینٹک احادیث اور روایتوں سے جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب قیامت کی ساری چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا، تو اس وقت دنیا میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے اسلامی ملک ہیں وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ حدیث پاک سے روایت ثابت ہے، اس کو ذہن میں لکھ لیجئے گا، بہت ادھر ادھر کی باتیں میں مارکیٹ میں گھومتی ہیں۔ جب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا وقت ہوگا، اس وقت کی نشانی یہ ہے کہ قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں جب پوری ہوگی، تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کو چھوڑ کر دنیا کے وہ تمام اسلامی ملک جو آج ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور سب طرف عیسائیوں کا غلبہ ہو جائے گا، کرسچن عیسائیوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور پوری زمین، پوری دنیا کی زمین شر، فتنہ، فساد اور کفر سے بھر جائے گی۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو اس وقت دنیا میں جتنے ولی جہاں ہوں گے، اگر یہاں کے ہیں تو یہاں کے، راجستھان میں ہے تو وہاں کے، اس طرح کسی اور دیش میں ہے تو وہاں کے، پوری دنیا میں جتنے بھی ابدال، اولیاء، اللہ والے جو اس وقت زندہ ہوں گے، وہ سب سمٹ کے حرمین شریفین کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ یعنی پوری دنیا سے جو ولی حیات ہوگا وہ مکہ شریف آ جائے گا۔ تمام ابدال، اولیاء، علماء سب جب وہاں سب آ جائیں گے تو وہ رمضان کا مہینہ ہوگا، اور جتنے بھی ابدال اولیاء ہیں وہ طواف کعبہ کے اندر بیزی ہوں گے، اور سیدنا امام مہدی تشریف لے آئیں گے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کیا، کہ سیدنا امام مہدی کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکہ میں۔ کہاں ہوگا آپ کا؟ مکہ میں۔ تو جو فراڈ لوگوں کی ویڈیو گھومتی ہے اس کے اوپر اعتبار نہ کیجیے گا، عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ 40 سال کی عمر ہو چکی ہوگی، رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں ہوں گے، پوری دنیا کی زمین مکہ شریف مدینہ کو چھوڑ کے کفرستان بن چکی ہے، اور وہاں سب سمٹ کے اللہ والے آ گئے ہیں۔ سیدنا امام مہدی کی آمد ہوگی، جتنے بھی اولیاء، ابدال، بزرگ ہوں گے، سب سیدنا امام مہدی کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے، اور جب پہچان جائیں گے تو آگے بڑھیں گے اور بیعت کے لیے درخواست کریں گے کہ حضور کرم فرمائیں، بیعت فرما لیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ جب آپ کا انکار ہوگا
उसी वक्त गैब से आवाज आएगी कि ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इनकी बात मानो और इनके हुक्म पे अमल करो। ये गैब से आवाज आएगी। जैसे ही गैब से आवाज आएगी, सैयदना इमाम मेहदी बैत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उस वक्त वहां जितने भी अफदार अहले इस्लाम जो वहां सिमट के दुनिया से आए मौजूद होंगे, वो सब आपके पास हरम काबा में बैत करेंगे। और जब सबको बैत कर लेंगे तो रवायत ये बताती है कि जितने आपके हाथ पर उस वक्त बैत हुए होंगे, उन सब को सैयदना इमाम मेहदी अपने साथ लेकर मुल्क शाम आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? मुल्क शाम आ जाएंगे। मुल्क शाम जब आपका लश्कर, ये मुसलमान जिसमें अब्दाल और या अहले इस्लाम है, अब वो कितनी तादाद में है वो रब जानता है, सबको लेकर जब आप मुल्क शाम आएंगे तो मुसलमानों के आने की खबर जब ईसाइयों को मिलेगी, तो चूंकि पूरी दुनिया में उनका तसल्लुत हो जाएगा, तो ईसाई लश्कर मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए मैदान में मुकाबले में आ जाएगा। ईसाई लोग मैदान में मुकाबले में आ जाएंगे मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए। अब रवायत ये बताती है कि बैत करके जो आपके साथ आए थे, जितना लश्कर आप लेकर के आए थे, सैयदना इमाम मेहदी के लश्कर में 3 ग्रुप पड़ जाएंगे। आपके लश्कर में कितने? 3 ग्रुप पड़ जाएंगे, 3 गिरोह हो जाएंगे। पहला गिरोह ईसाइयों के डर से भाग जाएगा और उन सब की मौत कुफ्र पे होगी, उन सब की मौत कुफ्र पे होगी। दूसरा गिरोह वो होगा जो आपके साथ उस जंग में शहीद हो जाएगा। और तीसरा गिरोह वो होगा कि जब जंग शुरू होगी तो जंग के चौथे दिन इस गिरोह को ईसाइयों पे फतेह अजीम हासिल हो जाएगा। अब ये पूरी दुनिया के ईसाइयों और सामने, और चौथे दिन जब के अल्लाह ताला मुसलमानों को फतेह अता फरमा देगा। जब मुसलमानों को अल्लाह ताला फतेह अजीम अता फरमाएगा तो मुल्क शाम में फतह होने के बाद हजरत इमाम मेहदी और आपका ये लश्कर जो तीसरा जो ग्रुप है जिसको फतेह अजीम मिली, रवायत बताती है, हदीस पाक से साबित है कि फतेह पाने के बाद आपका ये लश्कर ईसाइयों से कुस्तुनतुनिया को छीन लेगा। कुस्तुनतुनिया को छीन लेगा। अब कुस्तुनतुनिया कहाँ है दुनिया में? तो तुर्की का जो कैपिटल इस्तांबुल है वो कुस्तुनतुनिया है। कुस्तुनतुनिया तुर्की के उस इस्तांबुल को कहते हैं। अब ईसाइयों से जब ले लेंगे तो जंग जीतने के बाद उस वक्त जो है ये तमाम सैयदना इमाम मेहदी और उनके साथी माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि जंग से फारिग हुए, जीत गए, अल्लाह ने फतह दी, कुस्तुनतुनिया भी हमारे कब्जे में आ गया, तो अब माले गनीमत तकसीम हो रहा है। रवायत बताती है कि जब ये माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे उस वक्त शैतान आवाज देगा। तवज्जो, उस वक्त शैतान पुकारेगा, शैतान चिल्लाएगा और शैतान ऐलान करेगा कि तुम लोगों के घरों में दज्जाल घुस गया, दज्जाल। ये शैतान की पुकार होगी उस वक्त मुसलमानों को सुनाने के लिए कि तुम लोगों के घरों में दज्जाल घुस गया है। जब ये पुकार, ये आवाज सैयदना इमाम मेहदी और उनके साथियों को मिलेगी तो आप 10 सवारों को भेजेंगे खबर की तहकीक कराने के लिए। 10 सवारों को भेजा जाएगा कि इस ऐलान की तहकीक करो। अल्लाहु अकबर। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे नबी के इल्म गायब का सदका, प्यारे मुस्तफा गायबदान नबी ने इन 10 सवारों के बारे में फरमाया। हुजूर फरमाते हैं मैं उन 10 सवारों का नाम भी जानता हूँ, उनके बाप का नाम भी जानता हूँ, उनके घोड़ों का रंग भी जानता हूँ, और उस दुनिया में उस वक्त इनसे बेहतरीन सवार कोई नहीं होगा। सवार अब होने वाले हैं, अब जाहिर होंगे। प्यारे मुस्तफा ने पहले ही बता दिया है, मैं नाम भी बता दूं, बाप का नाम भी बता दूं, घोड़े का रंग भी बता दूं। ये हुजूर का इल्म गायब नहीं है तो और क्या है? सरकार बता करके गए हैं वो कौन होंगे। उन्हीं 10 सवारों को इस खबर की तहकीक करने के लिए भेजा जाएगा। जब ये तहकीक करने जाएंगे तो पता चलेगा कि शैतान ने गलत हवा चलाई है, ये खबर गलत है, अभी दज्जाल नहीं आया है। जब खबर गलत साबित होगी तो अब मुल्क शाम से हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, आप सबको कुस्तुनतुनिया से लेकर मुल्क शाम आएंगे। अभी कुस्तुनतुनिया में है, और जब माले गनीमत तकसीम हो जाएगा तो आप तमाम मुसलमानों को लेकर कुस्तुनतुनिया से मुल्क शाम आएंगे।
اب یہاں روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام مہدی قسطنطنیہ سے جب واپس ملک شام آئیں گے، اس کے بھی 7 برس کے بعد دجال آئے گا، اس کے بھی 7 سال کے بعد دجال آئے گا۔ اور جب دجال آئے گا تو اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، خدائی دعویٰ کرے گا۔ اور دجال کے بارے میں حضور صدر شریعہ بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ دجال کے آنے پر 40 دنوں میں وہ پوری دنیا کا دورہ کر لے گا۔ 40 دن کے اندر پوری دنیا کے خطے خطے میں چلا جائے گا، مکہ شریف اور مدینہ شریف کو چھوڑ کے۔ اور 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اور 40 دن کے اس ٹائم فریم میں مکہ شریف مدینہ شریف کے علاوہ تمام مواطن دنیا میں ہر جگہ وہ گھوم لے گا اور بڑی تیزی سے سفر کرے گا، جیسے ہوا بادل کو اڑا کے لے جاتی، خدائی دعویٰ کرے گا۔ اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا، یعنی کافر، جس کو مسلمان پڑھ لیں گے، جس کو مسلمان پڑھ لیں گے، خدائی دعویٰ کرے گا۔ اور اپنے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ لے کے چلے گا، اپنے ساتھ ایک باغ اور آگ لے کے چلے گا، اور اس کا نام رکھے گا جنت اور جہنم۔ لیکن یہاں الٹا معاملہ ہوگا، اس کی جو جنت ہوگی اصل میں وہ جہنم ہوگی، آگ ہوگی، اور جس کو جہنم کہے گا وہ راحت کا معاملہ ہوگا۔ اور جب خدائی دعویٰ کرے گا، جو اس کو مانے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، یعنی کہاں ڈالے گا؟ آگ میں ڈالے گا۔ اور جو اس کا انکار کرے گا، اس کو راحت کے مقام پہ ڈال دے گا، جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہے۔ اور جہاں جہاں جائے گا وہاں بڑے کرشمے دکھائے گا، جدھر سے اس کے قدم گزریں گے زمین کے دفن ہونے والے خزانے اوپر باہر آ جائیں گے، یعنی سب کو بڑے شوختے بازی اور چمتکار دکھائے گا۔ یہ سب نظر بندی کے کھیل ہوں گے، جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے گا لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اور روایت بتاتی ہے کہ دجال جب مکہ شریف مدینہ شریف جانے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، اس کو وہاں جانے نہیں دیں گے۔ اور پوری دنیا میں پھر پھرا کے یہ ملعون جب ملک شام آئے گا، تو ملک شام میں کون ہے؟ حضرت امام مہدی ہیں، جو اپنے لشکر کو لے کر پہلے ہی آ چکے ہیں، سارے عرب والے آپ کے سامنے، اور ملک شام میں اب جلوہ بار ہے۔ پوری دنیا میں پھر کے دجال ملک شام آئے گا۔ اب جب ملک شام آئے گا تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ملک شام میں آنے کے بعد دجال مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا، یعنی گھیر لے گا۔ حضرت امام مہدی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور قلعے میں بند ہیں، اور دجال جو ہے سب کا محاصرہ کیے ہوئے ان مسلمانوں کو گھیر لے گا چاروں طرف سے۔ اللہ اکبر! یہاں وہ قلعہ بند مسلمانوں کو گھیرے گا، محاصرہ کرے گا، اور اسی وقت مسلمانوں کے لیے غیب سے آواز آئے گی کہ گھبراؤ مت، فریاد رس آ گیا۔ وہ گھیرے گا اور آواز آئے گی کہ گھبراؤ مت، فریاد رس آ گیا ہے۔ یہ فریاد رس کون ہے؟ جیسے ہی یہ آواز آئے گی اسی وقت اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر سے 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کر، پیلا جوڑا پہن کر، نورانی چہرے کے ساتھ، دین محمدی کے حاکم بن کر، عادل بادشاہ بن کر، اور مجدد ملت بن کر دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے سے نزول فرمائیں گے۔ 2 فرشتوں کے پروں پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، پیلا جوڑا اس وقت حضرت عیسیٰ نے پہنا ہوگا، اور آپ دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے سے نزول فرمائیں گے۔ اور جیسے ہی آپ زمین پہ تشریف لائیں گے وہ نماز فجر کا وقت ہوگا، اور مسجد میں آپ کی آمد ہوگی تو نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور اسی جماعت میں حضرت امام مہدی بھی ہے، اسی جماعت میں سیدنا امام مہدی بھی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی، آپ کا نزول ہو گیا۔ جب آپ تشریف لائیں گے سب آپ کو پہچان جائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ اب تکبیر بھی ہو گئی، نماز کا وقت ہے، چنانچہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ حضور آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں، مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
حضرت امام مہدی کے پشت پر محبت سے ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے آپ آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائے کیونکہ تکبیر آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائے کیونکہ تکبیر آپ کے لیے ہوئی ہے۔ چنانچہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آئیں گے، نماز فجر ادا فرمائیں گے، ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اسی نماز کے لیے توجہ، اسی نماز کے لیے، اسی جماعت کے لیے، اسی امامت کے لیے پیارے مصطفیٰ نے 1400 برس پہلے ہی فرما دیا، اور حضور ہم کو یہ بتا کے گئے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارا اس وقت حال کیسا ہوگا جب تم میں ابن مریم نزول فرمائیں گے اور امام تم ہی لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی پیارے مصطفیٰ کریم نے بتایا کہ اے مسلمانوں اس وقت تمہارا وقار اور اس وقت تمہاری خوشی کا کیا مقام ہوگا کہ حضرت عیسیٰ جو روح اللہ ہے، اللہ کے نبی اور رسول ہے، وہ تمہارے بیچ آ جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے یار بنیں گے، تمہارے مددگار بنیں گے، اور تمہارے ہی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ یعنی یہ شان حضور نے عطا فرمائی کہ تمہاری کیا شان ہوگی کہ حضرت عیسیٰ جیسا نبی تمہارے ہی امام کے پیچھے نماز پڑھے اور تمہارے درمیان میں وہ رہیں گے، آپ کے مددگار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اگر یہ وقت ہم کو یا ہماری نسلوں کو ملے تو ہمارا شمار حضرت امام مہدی کے اس لشکر میں ہو جو یا تو شہید ہوگا یا آپ کے ساتھ فتح یاب ہو جائے گا۔ دعا کر کے جائیے گا اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اگر ہم کو یا ہماری اولاد کو وہ موقع ملے تو بھاگ جانے والوں میں ہمارا خاندان نہ ہو، اس میں ہمارا شمار ہو، جو شہید ہوگا یا تو آپ کے ساتھ فتح پا جائے گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف سانس کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور ایسا پگھلے گا جیسے پانی میں نمک کھلتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو حد بصر تک ہوگی، حد بصر یعنی جہاں تک نگاہ دیکھتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں خنجر بھونک کر اس کو معافی دے کر گا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نزول، ایک بڑی ایک تاریخ ہے، قیامت کیسے آئے گی، بڑے معاملات ہیں۔ تو آج ہم نے اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اہل بیت اطہار کے 12 اماموں کا ذکر مکمل کیا۔ یہ میری خوش قسمتی رہی کہ میں نے ذکر کیا، آپ نے ذکر سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 12 عظیم ہستیوں کا جو ذکر ہم نے کیا اور سنا، یہ ذکر ہماری زندگی میں آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بن جائے، کامیابیوں کا سبب بن جائے، اور اہل بیت کے ان شہزادوں کے صدقے میں اللہ ہماری دنیا بھی آسان فرما دے، آخرت میں بھی مولا کامیابی عطا فرمائے کہ ہم جیے تو حسین بن کر کے جیے، مرے تو حسینی بن کر کے مرے، اور کل قیامت میں بھی امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہمارا شمار ہو، اور انہی کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا کے پیچھے جب وہ آئے گی خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے اور عرش کے پائے کو تھام لے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میری محبوب بندی فاطمہ، اے میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ، مانگو تم کو عطا کیا جائے گا، بولو تمہاری بات سنی جائے گی۔ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا عرض کرے گی، مولا مجھے میرے اہل بیت کی فکر ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی فکر ہے، یعنی میری فکر ہے، آپ کی فکر ہے، جو اس چوکھٹ کا غلام ہے اس کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مولا کریم یہ کرم فرمائے گا کہ فاطمہ زہرا جب اپنے اہل بیت کو جنت میں لے کے جائیں گی، اکیلی نہیں جائے گی، ایک ایک حسین کے نعرہ لگانے والے کو وہ ساتھ لے کر کے جائیں گی۔ تو دعا کریں کہ ہمارا شمار اس لشکر میں ہو جائے اور اس گروپ میں ہو جائے، ایمان کے ساتھ جیے، ایمان کے ساتھ مرے۔ تو اہل بیت اطہار کے 12 اماموں کا تذکرہ آج ہم نے یہاں میری حیثیت کے مطابق میں نے مکمل کیا۔ مولا کریم ذکر پاک کو قبول فرمائے، جو غلطیاں ہوئی معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم واقعات کربلا کو ترتیب وار شروع کر دیں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت جاگزی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، محبت و ہمام موجب النجات، محبت و ہمام موجب النجات، جس نے میرے نواسوں سے محبت کی، یہ محبت اس مومن کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت ہمیں اور ہماری نسلوں میں مرد دم تک قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے۔
يحسنه الله صوف من أتى